حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگ کہ جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ رب العزت نے مہریں لگا دی تھی، وہ لوگ حضرت امام علی بن ابی طالب کی مخالفت کرنے لگے، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس علی کو قتل کر کے اس کی حکومت پہ قبضہ کر لیں، اور وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر کسی نہ کسی طرح ہم نے اس علی کو قتل کر کے اس کی اس اسلامی حکومت پہ قبضہ کر لیا تو پھر ہمارے لیے اس پورے کے پورے اسلام پہ قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے کہ جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ رب العزت نے مہریں لگا دی تھی، ان لوگوں نے 21 رمضان 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں حضرت امام علی بن ابی طالب کو شہید کروا دیا۔ اسی طرح آپ کی شہادت کے بعد وقت کے امام حضرت امام علی بن ابی طالب کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی بنے۔ اسی طرح جب ساری اسلامی حکومت حضرت امام حسن مجتبی کے دستے حق پرست میں آئی تو وہ لوگ کہ جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ رب العزت نے مہریں لگا دی تھی اور جن لوگوں نے حضرت امام علی بن ابی طالب کو شہید کروایا، ان لوگوں نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کس مقصد کو پورا کرنے کے لیے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ جس مقصد کے تحت اسلام پر قبضہ کیا جانا تھا، حضرت امام حسن مجتبی کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین اس دنیا میں اکیلے اور تنہا رہ گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد کسی نہ کسی طرح ان لوگوں نے کہ جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ رب العزت نے مہریں لگا دی تھی، ان لوگوں نے اسلامی حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ جب ان لوگوں نے اسلامی حکومت پر قبضہ کر لیا تو اس وقت کی تمام اسلامی ریاستیں ان لوگوں کے قبضے میں آ گئیں۔ جب یہ تمام اسلامی ریاستیں ان لوگوں کے قبضے میں آ گئیں تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں اور کوئی شریعت نہیں۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے۔ اے لوگو، آج کے بعد وہی دین ہوگا، وہی شریعت ہوگی اور وہی کتاب ہوگی کہ جسے ہم کہیں گے۔ اس کے بعد جب عام مسلمانوں نے یہ سنا تو کچھ لوگ جو واقعی سچے مسلمان تھے، ان لوگوں نے اس حکومت کے خلاف اپنی آواز بلند کی، لیکن اس وقت کا حکمران یزید لعنتی اس قدر ظالم، فاسق، فاجر اور زانی قسم کا بدبخت انسان تھا کہ اس یزید نے نہ صرف ان عام مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا، بلکہ ان کے بیوی اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے سارے خاندان کو بھی اس قدر بے دردی سے تڑپا تڑپا کر شہید کیا کہ پھر کسی بھی مسلمان میں اتنی جرت اور اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ یزید کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکے۔ اسی طرح جب یزید نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں میرا رعب و دبدبا اور دہشت بیٹھ چکی ہے تو اس نے سوچا کہ ہاں، اب میرے پاس وقت ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، فوج بھی ہے، اگر اب میں چاہوں تو میں اسلام کا نام و نشان اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہوں۔ لیکن اس یزید پلیت کو یہ کیا پتا تھا کہ تمام زمین و آسمان کے خالق و مالک و رازق نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا کہ آج ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اگر اس ملعون نے کبھی قرآن پڑھا ہوتا تو اسے پتا چلتا کہ جس دین کو اللہ پسند کر لے تو اس پروردگار کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس دین کا کچھ بگاڑ سکے۔ خیر، یہ یزید تو اس طرح کا ملعون تھا کہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات، اس یزید نے قرآن کو نیزوں پر چڑھا دیا۔ اس کے علاوہ یہ یزید اس طرح کا بدبخت انسان تھا کہ جو ہر وقت کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور جب دل کرتا تھا اپنی ماں اور پھوپھی کے ساتھ زنا کرتا۔ یہ وہی یزید تھا کہ جس یزید نے سرزمین مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر آگ کے پتھروں کی بارش کروائی اور مسجد نبوی میں 3 دن تک اپنے گھوڑے باندھے رکھے، اور پھر یزید کے حکم پر یزیدی فوج نے مدینہ منورہ میں 10,000 لڑکیوں کی عزتیں لوٹی۔
جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی ان حرکتوں کا علم ہوا کہ یزید اسلام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کو روکنے کے لیے 2 محرم 61 ہجری کو اپنے 72 جان نثاروں کے ساتھ سرزمین کربلا میں پہنچے۔ اسی طرح 7 محرم کو حضرت امام حسین اور آپ کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے 9 محرم کی رات کو حضرت امام حسین نے اپنے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا اور پھر حضرت عباس علمدار سے فرمایا کہ اے عباس، چراغ بجھا دو۔ جب حضرت مولا عباس نے چراغ بجھایا تو حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، یہ جو ہزاروں کی فوج کھڑی ہے، یہ فوج میرے نانا کے دین کی دشمن ہے، ان سب کو میرا خون اور میرا سر چاہیے۔ اے میرے چاہنے والوں، میں تم سب پر اپنی حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ تم سب اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اور تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ قیامت کے دن میں خود اللہ سے تمہیں جنت اور شہادت کا رتبہ لے کے دوں گا۔ اگر تم میں سے کوئی بھی واپس جانا چاہتا ہے تو اے میرے چاہنے والوں، تم واپس جا سکتے ہو۔ اسی طرح کچھ دیر بعد جب حضرت امام حسین نے چراغ جلایا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سب اصحاب اپنے اپنے گلے پہ تلوار رکھ کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، ہم آپ کو اس طرح تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ نہ ہمیں جنت کی کوئی لالچ ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی جانوں کا کوئی خوف ہے۔ اے ہمارے مولا، آپ ہمیں صرف اتنا تو بتائیں کہ جب روز محشر آپ کے نانا ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم میرے نواسے کو اکیلے ہی چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وقت ہم آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ اے ہمارے مولا، ہم آپ کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑیں گے اور آپ پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اسی طرح کچھ دیر بعد جب اذان فجر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین نے شہزادہ علی اکبر سے کہا کہ اے علی اکبر، اذان دو۔ جیسے ہی اذان ہوئی تو اذان کے بعد نماز فجر میں ہی یزیدیوں نے حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا۔ کربلا کا ہر جوان ایک ایک کر کے حضرت امام حسین پر قربان ہوتا گیا۔ کبھی خر کا لاشا آتا ہے، کبھی انو محمد کا لاشا آتا ہے، کبھی علی اکبر کا لاشا آتا ہے، تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین اور آپ کا 6 ماہ کا بچہ شہزادہ علی اصغر کربلا میں تنہا رہ گئے تو حضرت امام حسین نے یزیدیوں سے کہا کہ اے لوگو، تمہاری جنگ میرے نانا کے دین سے ہے، میرے بابا علی سے ہے اور مجھ سے ہے، لیکن اس 3 دن کے پیاسے 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تم اسے پینے کے لیے پانی کے کچھ قطرے ہی دے دو۔ اتنے میں ملعون حرملہ نے 3 منہ والا تیر نکالا اور نشانہ لے کر شہزادہ علی اصغر کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس کے بعد اب حضرت امام حسین سارے کربلا میں بالکل تنہا رہ گئے۔ آپ نے بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کو وصیت کی کہ اے سجاد، میرے بعد میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنا اور نماز کبھی بھی قضا مت کرنا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے آپ اسے واصل جہنم کیے جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حسین ایک ایک کر کے ہمیں قتل کیے جا رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، عباس کا بھائی ہے، اگر اسے شہید کرنا چاہتے ہو تو دور چلے جاؤ اور دور جا کر اس پر تیر برساؤ۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین پر تیروں کی بارش کی تو اس وقت حضرت امام حسین کے جسم کا کوئی ایک بھی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس حصے پر تیر نہ لگے ہوں۔ اس کے بعد ملعون شمر حضرت امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو حضرت امام حسین کے لبوں سے ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری قربانی قبول کرنا، اور اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے خاندان والوں کے خیمے جلائے گئے، آپ کو بازاروں میں پھرایا گیا اور آپ کو پتھر مارے گئے، لیکن حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور لوگوں کو یہ بتاتا رہا
کہ اللہ نے جو دین اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجا وہ دین کیا تھا۔ اگر آج حضرت امام حسین نہ ہوتے تو اس دنیا میں شریعت محمدی کی بجائے شریعت یزیدیت ہوتی۔ اسی وجہ سے ویورز میں صرف اور صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام زندہ کرنا چاہتے ہو اور اگر کربلا کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہو تو ہر اس کام سے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو روکو کہ جس کام سے اللہ، اللہ کا رسول اور اہل بیت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ کی اہل بیت کی تکالیف و مصائب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو ایک سچا مسلمان اور ایک سچا عاشق رسول اور ایک سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو اہل بیت پر، سلام ہو رسول اللہ کے چاہنے والوں پر، اور سلام ہو شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام